یہ تمیز کاش اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے. افسوس اس پر ہوتا ہے اسکولوں میں کمبخت باقاعدہ آرڈر پہ بدتمیز بنا رہے ہیں. یا تو ہوتا نا اسکولوں میں تمیز نہ سکھاتے تو ہم کہتے چلو نہ تمیز سکھا رہے ہیں نہ بدتمیز بنا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں سکھا رہے تو بچہ خود ہی ماحول سے بدتمیز بن کے آ رہا ہے. تو ہم کچھ انتظام کرتے یار کہیں تمیز سینٹر کھولا جائے, کیا خیال ہے؟ باقاعدہ اس کا نام کیا ہو, تمیز سینٹر. لیکن اسکولوں میں باقاعدہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ بدتمیز. دیکھو ہم کو بیوقوف مت سمجھو مولویوں کو, اللہ کا واسطہ. کمنٹس آتے ہیں الٹے الٹے, میں صحت کے حوالے سے کچھ ٹپس بتاتا ہوں, اس پہ کہتے ہیں یہ کون سا بہت بڑا ڈاکٹر ہے. ارے بھائی کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کچھ بتا رہا ہے تو کوئی تو ریسرچ کی ہوگی, ڈاکٹروں سے ہی کی ہوگی اس نے ریسرچ. اور ہم کون سا کوئی آپ کے گردوں کا آپریشن کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, موٹی موٹی جو صحت کے بنیادی اصول ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں نا. بھائی کوئی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ اسلام میں نمازیں کتنی فرض ہیں, آپ بولو گے 5, وہ کہے تم کوئی مفتی ہو, تو آپ کہو گے میں کون سا وراثت کے پیچیدہ مسائل بیان کر رہا ہوں, سب کو پتا ہے اسلام میں نمازیں کتنی ہیں 5, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ تو بیسک ہے نا اسلام کی. تو ہم جو صحت کے ٹپس بتاتے ہیں وہ تو بنیادی چیزیں ہیں, موٹی موٹی باتیں. ہم کون سا کوئی آپ کے گردوں کا علاج کر رہے ہیں یا پھیپڑوں سے پانی نکال رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کر. آپ کے پھیپڑے میں پانی ہو گیا اللہ نہ کرے, ہم بھی آپ کو کہیں گے بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اور میں جو صحت کے ٹپس بتاتا ہوں اس میں لوگوں کی کالز آنا شروع ہوتی ہیں, حضرت وہ بہت ہی ضروری بات ہے آپ سے, بہت زیادہ ایمرجنسی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ فون اٹھایا تو کہہ رہے میرے نا پھیپڑوں میں کیا ہو رہا ہے, انفیکشن ہو گیا ہے. میں نے کہا میں کیا کروں, تیرے پھیپڑوں میں انفیکشن ہو گیا بھائی. کہہ رہے نہیں آپ پوری صحت کی باتیں بتاتے ہیں بڑی زبردست. تو بھائی گردے پھیپڑے کے جو پیچیدہ مسائل ہیں وہ کس سے پوچھو, وہ کلینک جاؤ. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالجز میں باقاعدہ آرڈر پر بدتمیز بنایا جا رہا ہے, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. آپ کہیں بھائی وہاں تو کوئی ایسا پیریڈ نہیں ہوتا جو باقاعدہ بدتمیزی کا پیریڈ ہو. بھائی کالج میں ایک فزکس کا ہوگا, ایک کیمسٹری کا ہوگا, میتھ, فزکس کیمسٹری تو جمع نہیں ہوتے, فزکس کا ہوگا یا ہوگا آپ کا میتھ کا ہوگا, اردو کا ہوگا, ایک انگلش کا ہوگا. بدتمیزی کا تو کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں. بھائی کوئی ایسا چیپٹر کالج اسکول میں ہوتا جس میں سبجیکٹ کا نام کیا ہوتا, آئیے بدتمیزی سیکھیں. ایسی کتابیں تو ہیں, آئیے انگلش سیکھیں, آئیے چائنیز سیکھیں, آئیے اردو ادب سیکھیں. لیکن ایسی تو مفتی صاحب کوئی کتاب نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ آئیے بدتمیزی سیکھیں. کاش ایسی کوئی کتاب ہوتی تو اتنے بدتمیز نہ بنتے جتنے بنے ہوئے ہیں. کالج اور اسکولوں میں کتاب نہیں پڑھائی جاتی, ماحول دیا جاتا ہے. کتابیں پڑھنے سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا انسان ماحول سے سیکھتا ہے. بدتمیزی پہ باقاعدہ کوئی سبجیکٹ ہوتا, ماحول اچھا دے دیا جاتا, بدتمیز نہیں بنتے. افسوس اس پر ہے کہ کتابیں فزکس کی پڑھائی جا رہی ہے, ماحول فزکس کا نہیں ہے. میتھ پڑھایا جا رہا ہے, ماحول میتھ کا نہیں. اسکول کالج میں تو باقاعدہ آرڈر پہ بدتمیز بنایا جا رہا ہے, یہ بات چل رہی تھی. تو اسکول کالجز میں ماحول ایسا دیا جا رہا ہے جس سے بچے بدتمیز بن جاتے ہیں. ماحول ایسا دیا جا رہا ہے. مثلاً اپنے کالج کا ایک واقعہ سناتا ہوں, لمبی بات کروں گا نا تو موضوع چینج نہ ہو جائے. این سی سی کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی کالج میں. مجھے یاد ہے ایک دن ایک لڑکا بیٹھ کے دوسرے کو بتا رہا ہے کہ یار میں جب گھر میں لیٹ جاتا ہوں تو ابا مجھے ڈانٹتے ہیں, لیٹ کیوں آ رہا ہے. دوسرا کہتا ہے تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں ہیں. اب دیکھو یہ مزاح چل رہا ہے کس کے بارے میں, باپ کے بارے میں. یہ ہے کیا, ماحول. جو آپ کے دل سے باپ کی عظمت, کسی زمانے میں یہ جملہ انتہائی غلیظ سمجھا جاتا تھا. کوئی کہہ دیتا کہ میرے باپ کی توہین, وہ کہتا تھا میری توہین کرتا اتنی بے عزتی
نہیں تھی, میرے باپ کی توہین کی ہے, یہ قابل برداشت نہیں ہے. تو یہ ہو رہا ہے, جو ماحول مل رہا ہے نا وہاں. پھر اسکول کالجز میں دنیا کی محبت سکھائی جا رہی ہے, دنیا کی محبت, پیسہ 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 پیسہ, دولت دولت. دولت کی محبت اللہ کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. والدین سے محبت وہی کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گا, کیونکہ اللہ کا رشتہ اور والدین کا رشتہ تقریباً ایک جیسا ہے. وہ بھی آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنے اور اللہ بھی خالق ہے. والدین بھی آپ سے بے لوث محبت کرتے ہیں, کوئی مفاد نہیں, اور اللہ بھی اپنی مخلوق سے بے لوث محبت کرتا ہے. اللہ نے اپنی محبت کے لیے مثال ہی ماں کی دی ہے کہ ماں سے 99 گنا زیادہ. یہ نہیں کہا کہ شوہر سے 99 گنا زیادہ, بیوی سے 99 گنا زیادہ, اولاد سے, نہ نہ نہ. اللہ نے جب اپنی محبت کی مثال دی تو اتنی محبت کرتا ہوں کہ ماں سے بھی 99 گنا زیادہ. تو ماں کی کیوں مثال دی جا رہی ہے؟ کیونکہ میاں بیوی کی محبت میں بسا اوقات خواہشات کی آمیزش ہوتی ہے. اولاد جو والدین سے محبت کرتی ہے اس میں بھی 2 نمبری ہو سکتی ہے, وراثت چاہیے, مفاد ہیں. لیکن والدین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں اس میں کوئی مفاد. تبھی دیکھو جو سب سے زیادہ معذور ہوگا والدین کو محبت اس سے سب سے زیادہ ہوگی. تو ماحول ایسا دیا جا رہا ہے, ایسا ماحول دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو مذہب سے جتنا دور ہوگے اتنا ہی اپنے قریبی رشتوں سے دور ہو جاؤ گے. آپ کہہ سکتے ہو گورے تو بہت محبت کرتے ہیں قریبی رشتوں سے, بولو نا, نہیں. کتوں سے کرتے ہیں, کلائنٹ سے کرتے ہیں. ایئر ہوسٹس محبت کرتی ہے جو جہازوں میں سواریاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں نا, ان سے محبت کرتی ہے. کاش, ایک صاحب پرسوں مجھے کہنے لگے یار میں جہاز میں جا رہا تھا, ایئر ہوسٹس اتنی تمیز سے بات کر رہی تھی, پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ دیا ایئر ہوسٹس کو, وہ پھر بھی بڑی تھینک یو کہہ رہی ہے. مجھے کہنے لگے کاش میری بیوی ایسی ہو جائے, بٹن دباؤ, کیا خیال ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوگی, کیونکہ تم بھی ویسے نہیں ہو سکتے جیسے وہ ایئر ہوسٹس کا الٹ کیا ہوتا ہے, کیونکہ نظر ہی نہیں آیا کبھی جہاز میں ہمیں اسٹیورڈ. تو وہ بھی بڑی تمیز سے بات کرتا ہے. تو میں نے کہا جیسے وہ تمیز سے بات کر رہا ہے ایسے ہی تم بھی اپنی بیگم سے تمیز سے بات کیا کرو. تو کوئی بھی نہیں کر رہا آج کل. تمیز مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ ہو گئی, مہنگی ہو گئی ہے. کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ کس سے ڈرے گا بھائی؟ وہ تو کمزور, وہ صرف طاقتور کے سامنے, باس کے سامنے یسر جیسر کرے گا, پولیس والے کے سامنے یسر کرے گا. کوئی ایس ایچ او آ جائے نا تھانے کا, ڈی ایس پی آ جائے, اس کے سامنے کہے گا ماشاءاللہ سر, سر پلیز سر. وہ الیس پلیز کہاں لے کے جائے گا؟ صرف ڈی ایس پی کے سامنے, ایس ایچ او کے سامنے, یا اپنے دوستوں کے سامنے جس سے مفاد ہے. کلائنٹ سے بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں, کسٹمر سے بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں, کیونکہ کسٹمر سے کیا مقصد ہے؟ تجارت. تو اللہ کے بندو یورپ سے متاثر مت ہو, وہ اللہ سے دور ہیں, لہذا جو جتنا قریبی ہے وہ اس سے اتنا دور, جو جتنا دور کا ہے وہ اس سے اتنا قریب. سب سے قریب اللہ ہے, وہ اللہ سے سب سے دور ہیں. اللہ کو تو مانتے ہی نہیں, حالانکہ والدین سے بھی زیادہ قریب کون ہے؟ بولو نا بھائی, اللہ ہے. والدین بھی تو اسی نے بنائے.